چینل اردو کے کلاس میں آپ تمام طلباء و طالبات کا خیر مقدم ہے، استقبال ہے۔ اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں آپ جہاں بھی ہوں گے بخیر و عافیت ہوں۔ آج آپ کے نصاب کا آخری چیپٹر، آخری لیسن یعنی آخری سبق جو ایک غزل ہے، مرزا غالب کی غزل پڑھی جائے گی۔ اس کے بعد آپ کا سلیبس، آپ کا نصاب کمپلیٹ ہو جائے گا۔ غزل پڑھنے سے پہلے غالب کے متعلق چند باتیں جس سے غالب ان کے کلام کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ جس زمانے میں مغلیہ سلطنت کا چراغ ٹمٹما رہا تھا، مشرقی تہذیب کا آفتاب غروب ہونے کو تھا، اس وقت شعر و ادب کی دنیا میں چند ایسی شمعیں روشن ہوئیں جنہوں نے آنکھوں کو خیرہ کر دیا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اس عہد کے سب سے نامور شاعر ہیں۔ ان کے دم سے اردو شاعری کی دنیا میں ایک انقلاب پیدا ہو گیا۔ بقول پروفیسر اعلی مسرور کے کہ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب سے پہلے اردو شاعری دل والوں کی دنیا تھی۔ غالب نے اسے ذہن دیا، غالب نے اسے ذہن دیا۔ ذہن دماغ کو کہتے ہیں۔ غالب کا پورا نام مرزا اسد اللہ خان غالب آپ تخلص کرتے تھے، اور آپ کا عرفیت مرزا نوسر۔ مغل بادشاہ شاہ عالم کے زمانے میں ان کے دادا ایران سے ہندوستان آئے تھے۔ 27 دسمبر 1797 کو یو پی کے آگرہ شہر میں آپ پیدا ہوتے ہیں، آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور 15 فروری 1869 کو بمقام دہلی میں آپ کا انتقال ہوتا ہے۔ آپ کا مزار درگاہ حضرت نظام الدین میں واقع ہے۔ 1801 میں جب آپ کی عمر صرف 4 سال کی تھی تو والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور آپ کے سر پر جو والد کا سایہ تھا وہ اٹھ جاتا ہے۔ پھر یہ ذمہ داری ان کے چچا کے کاندھوں پہ آ جاتی ہے۔ آپ کی پرورش، آپ کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری چچا بحسن خوبی نبھانے لگتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی دیکھیے کہ جب آپ کی عمر صرف 9 سال کی تھی تو چچا کا بھی انتقال ہو جاتا ہے۔ بہت پریشانیوں کے دور سے آپ گزرتے رہے، اور پھر آگرہ سے آپ دہلی آ جاتے ہیں، اور دہلی میں وہ چھوٹی سی عمر میں 11 سال کی عمر میں تقریباً آپ نے شاعری شروع کر دی تھی۔ ہم ان کے کلام کو ابھی پڑھیں گے، ان کی غزل کو پڑھیں گے تو اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ غالب کے کلام کو کیوں اتنا پسند کیا جاتا ہے، کیوں غالب کے اتنے دیوانے کیوں ہیں، مختصراً ہم اس پہ ذرا سا روشنی ڈالتے ہیں تاکہ آپ زیادہ بہتر طریقے سے غالب کو سمجھیں۔ غالب کسی کے نقش قدم پر چلنا گوارا نہیں کرتے، انہوں نے اپنا راستہ آپ نکالا۔ شوخی و ظرافت ان کے کلام کی اہم خصوصیت ہے۔ وہ ہنسمکھ انسان تھے اور اپنی دلچسپ باتوں سے دوسروں کو بھی ہنسانا چاہتے تھے۔ غالب کے کلام کی خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس میں غور و فکر کا انداز پایا جاتا ہے۔ جب آپ ان کے کلام کو پڑھیں گے تو جگہ جگہ ایسا آپ کو محسوس ہوگا کہ وہ کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ غور و فکر کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے کلام میں جا بجا سوال ہمیں ملتے ہیں۔ وہ فلسفی نہیں ہے، وہ فلسفی نہیں ہے مگر فلسفیانہ انداز ملتا ہے۔ وہ مفکر نہیں ہے مگر نظر حکیمانہ ہے۔ غالب اردو کے بہت بڑے شاعر ہیں، بلا شبہ وہ اپنے عہد کی آواز ہیں۔ ان کی کلام کی مقبولیت کسی بھی دور میں کم نہیں ہوئی، اور آئندہ آنے والے دور میں بھی ان کے چاہنے والوں کی، ان کے پرستاروں کی تعداد بڑھتی ہی جائے گی، اس کا مجھے یقین ہے۔ غالب کی غزل جو آپ کی کتاب میں ہے، اسے پڑھنے سے پہلے
چند اشعار غالب کے جو دیوان میں ہے وہ میں پڑھنا چاہتا ہوں. جو بہت سے اشعار آپ کے کان کی چیز ہے، ممکن ہے کہ یہ شعر آپ نے کہیں سنے بھی ہو. ملاحظہ ہو، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب، کیا فرض ہے کہ سب کو ملے ایک سا جواب. آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی، آؤ نہ ہم بھی سیر کریں کوہ طور کی. ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی بتاؤ کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے. موت کا ایک دن معین ہے، موت کا ایک دن معین ہے. نیند کیوں رات بھر نہیں آتی، نیند کیوں رات بھر نہیں آتی. یا یہ شعر دیکھیے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا. آئیے غالب کی غزل کو پڑھنے سے پہلے غالب کی دیوان کی ایک شکل آپ دیکھ لیں. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. یہ غالب کا دیوان ہے، دیوان غالب، اور اسی میں ایک غزل ہے دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، وہ آپ کی کتاب میں موجود ہے. آئیے اب ہم غزل پڑھتے ہیں. یہ پیج نمبر 173 میں ہے اور یونٹ 5 میں، یونٹ 5 کی آخری، یعنی آپ کے نصاب، آپ کے سلیبس اس غزل اس سبق کے ساتھ ہی کمپلیٹ ہو جائے گا. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار. یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. ہم کو ان سے وفا کی ہے امید، ہم کو ان سے وفا کی ہے امید. جو نہیں جانتے وفا کیا ہے، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. اور مقطع کا شعر کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب. مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. اب دیکھیں کہ اس میں دل ناداں جو مطلع کا شعر ہے، مطلع ہے غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اسے مطلع کہتے ہیں، اور آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص بیان کرتا ہے اسے مقطع کا شعر کہا جاتا ہے. تو دل ناداں یعنی ناسمجھ، احمق، بے وقوف وغیرہ وغیرہ، لیکن یہاں پر ناسمجھ ہے، بے وقوف احمق کے طور پہ شاعر لیتا ہے. درد تکلیف ہے، مشتاق خواہش مند، منتظر، بیزار ناراض ہونا، ناخوش ہونا، خفا ہونا کے معنی میں آتا ہے. ماجرا سرگزشت، احوال یا جو گزرا ہوا ہو. یہاں پر تیسرا شعر ہے میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں. میں اکثر آپ سے کہتا ہوں کلاس میں کہ زبان اور زبان میں فرق ہے. زبان لٹریچر کو کہتے ہیں، بھاشا کو کہتے ہیں، ساہتیہ کو، یعنی زے پر زبر ہے، اور یہاں پیش ہے، یعنی منہ کے اندر زبان ہوتا ہے، زبان نہیں ہوتا. یعنی منہ کے اندر جو ہے وہ زبان ہے اور زبان یہاں پیش ہے، زے پر پیش ہے. اور اگر ہم زبان کہتے ہیں تو زبان وہ لٹریچر ہو سکتا ہے، اردو زبان ہو، فارسی ہو، سنسکرت ہو، ہندی ہو، انگریزی ہو یا فرینچ ہو، کوئی بھی زبان، دنیا کی کوئی بھی زبان. تو یہاں زبان نہیں ہے، زبان ہے. یہ اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے. مدعا کے معنی مقصد ہے، مطلب ہے. اس کے بعد کاش کے معنی ہوتا ہے کلمہ افسوس کے لیے ہوتا ہے، خدا کرے کاش ایسا ہوتا، کیا یہ اچھا ہوتا، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کے بعد وفا ہے ایک لفظ. وفا کے معنی آپ جانتے ہیں، نباہ، ساتھ دینا، کسی کی وابستگی آخری تک
اس کا ساتھ دیتے رہنا. مفت کے معنی آپ جانتے ہیں بلا قیمت، بے محنت کی کوئی چیز ملتی ہے جسے آپ فری میں کہتے ہیں انگریزی میں، فری میں مل جائے. اب آئیے ہم اس غزل کا جو مطلع ہے، یعنی جو پہلا شعر ہے، اس کے پڑھتے ہیں. دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے. شاعر اپنے دل کی ملامت کر رہا ہے. شاعر دل ناداں کے حالت سے پوری طرح واقف، اپنے دل سے واقف ہے. اپنے دل سے کہتا ہے کہ تو بڑا نادان ہے. اور ثبوت تیری نادانی کا یہ ہے کہ تو اس بے وفا، ظالم، شفاق اور بے رحم سے وفا کی امید رکھتا ہے. جس کو وفا، لفظ جو وفا ہے اس کے نام سے، اس کے معنی سے وہ ناآشنا ہے، اس سے واقف نہیں ہے. تیرے درد کی دوا اس دنیا میں تو کہیں نہیں ملے گی. عاشق اپنے دل کی، یا پھر اس کو اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ عاشق اپنے دل کی ملامت کرتا ہے کہ تو کس خبط میں مبتلا ہے، تیری آرزو کبھی پوری نہیں ہوگی. یاد رکھ جس درد میں تو گرفتار ہے اس کی دوا کہیں نہیں ملتی. تو اپنے خیال سے باز آ جا. بنیادی تصور ہے کہ تلقین ترک عاشقی. دوسرا شعر ہے، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے. شعر میں شاعر کہتا ہے کہ ہم تو اس سے چاہنے والے ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، ہم تو اس سے منتظر ہیں. میں تو ہر وقت صبح شام اس کا نام لیتا ہوں. اب وہ روٹھا روٹھا سا ہے، وہ بیزار سا ہے، وہ ناراض سا ہے. کیوں؟ اور جب ایسے وقت میں کوئی سوال نہیں ملتا آپ کو یا ہمیں، تو ہم اللہ کی طرف کہتے ہیں یا الہی ماجرا کیا ہے، کیا بات ہوئی ہے، وہ کون سی بات ہوئی ہے جو رب میرا محبوب اس سے ناراض ہے. میں تو ہر وقت صبح شام اسی کا ذکر کرتا ہوں. چوتھا شعر ہے کہ ہم کو ان سے وفا کی ہے امید جو نہیں جانتے وفا کیا ہے. شاعر کہتا ہے کہ ہماری سادہ لوہی تو دیکھو، ہم اس شخص سے وفا کی امید رکھتے ہیں جو وفا کے نام سے بھی ناآشنا ہے. آشنا نہیں، ناآشنا ہے. یعنی وفا کیا ہے اس سے وہ واقف نہیں، اور ہم اس کے بارے میں اس سے وفا کی امید کرتے ہیں. جو آدمی وفا ہی نہ جانے، وفا کہتے کسی ہے، اور اس سے یہ امید لگا لیتی تو بیوقوفی ہے نا، نادانی ہے. شاعر یہی کہہ رہا اپنے آپ کو. اور مقطع کا شعر دیکھیے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، مفت ہاتھ آئے تو برا کیا ہے. مقطع کے شعر میں غالب کہتے ہیں کہ ہم نے مانا کہ آپ کی نگاہ میں غالب کی کوئی اہمیت نہیں ہے، کوئی قدر نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن اگر مفت میں آپ کو ایک غلام ملتا ہے تو اس میں برائی کیا ہے. یعنی یہ جو آپ کہتے ہیں کہ مفت آئے، اس کو مت دیکھیے گا کہ بریانی یا کسی دوست کی پارٹی میں مفت میں کھانا مل جائے. شاعر یہ یہاں پر نہیں کہہ رہا ہے، شاعر کا یہ مقصد نہیں ہے. شاعر محبوب سے مخاطب ہے، کہتا ہے کہ میں نے مانا کہ کچھ نہیں غالب، یعنی تمہاری نظر میں میری کوئی حیثیت نہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر مفت میں تم کو فری میں ایک غلام مل جاتا ہے. غلام جانتے ہیں جو ہر وقت ہر مالک کے اشاروں پہ جی حضور جی حضور کہتا ہو، ہے نا، نہ رات کو رات نہ دن کو دن سمجھتا ہو. تو غالب کہتا ہے کہ اگر آپ کو مفت میں ایک غلام مل رہا ہے اس میں کیا برائی ہے. تو یہ بہت بہترین غزل ہے، اور اس غزل کے متعلق کچھ سوال و جوابات جو ہیں، جو سوالات ہیں، انشاءاللہ ہم کل اس پہ بات کریں گے. اور بھی کچھ اہم باتیں ہیں جیسے ردیف، قافیہ وغیرہ وغیرہ، اس پہ بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے تاکہ وہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں. اکثر آپ مشاعروں میں جاتے ہیں، مشاعرہ سننا پسند کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ مشاعروں کی جان جو ہے غزل سے ہی ہے. تو ان چیزوں کو آپ جان جائیں گے تو آپ کے لیے اور بہتر ہوگا. انشاءاللہ کل ہم ملتے ہیں، تب تک کے لیے اجازت ہے. بہت شکریہ.